ناظرین کرام، در فرید پہ ہم حاضر ہیں۔ الحمدللہ آپ کا خیر مقدم ہے اور ہماری خوش بختی ہے، مقتدر شخصیات ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے۔ پھر دوبارہ خواجہ صاحب کی بارگاہ میں کوئی بھی پڑھ رہا ہوتا ہے تو خوشبو خواجہ صاحب کی آ رہی ہوتی ہے، یہ کرم ہے الحمدللہ۔ خواجہ صاحب، میں چاہوں گا حضور شیخ الاسلام والمسلمین زہد الانبیاء حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے جو دینی خدمات ہیں، میں چاہوں گا اس پہ ذرا آپ موتی عطا فرمائیے۔ جی شکریہ قاری صاحب۔ جس طرح پہلے بات ہو رہی تھی ٹھیک، عجز و انکسار کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کا سبق دینا، جی یہ درس دینا، یہ بہت بڑی خدمت ہے۔ حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پاس خط لکھا حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی، ٹھیک، اور اس میں لکھتے ہیں کہ میان ماؤ شما عشق بازی است۔ واہ واہ سبحان اللہ، بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ، جی جی، میان ماؤ شما عشق بازی است۔ اب نزاکت اور لطافت دیکھیے، آہا آپ نے جواب میں لکھا عشق است بازی نیست۔ ہاں ہاں ہاں، واہ 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 واہ، کمال ہے، عشق سبحان ہے، اللہ، بازی نہیں ہے۔ تو یہ مشائخ چشت کا حضور شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ اور حضور محبوب الہی ہمزمان تھے، بڑی محبت تھی ایک دوسرے کے ٹھیک ساتھ۔ ٹھیک، لوگ آپ کی خدمت میں بھی جاتے تھے اور ان کی خدمت میں بھی جاتے تھے۔ حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کا لنگر بہت سادہ ہوتا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور حضور محبوب الہی کا لنگر بڑا شاہانہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے اپنے لیے نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے، دوسرے لوگوں کے لیے ہوتا واہ 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 واہ، کمال ہے جی، سبحان اللہ، تھا۔ تو ان لوگوں نے ایک دفعہ عرض کی حضور محبوب الہی کی خدمت میں کہ حضور آپ کے پاس آتے ہیں تو بڑا اچھا کمال لنگر نصیب ہوتا ہے، وہاں جاتے ہیں تو بالکل سادہ سا لنگر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ سبحان اللہ، آپ نے فرمایا میں جسمانی خدمت کرتا ہوں، وہ روحانی خدمت کرتا ہوں۔ اللہ اب یہ اکبر، سبق ہے واہ 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 واہ، سبحان کہ اللہ، وہاں یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے جی ہم تو ایسے ہی دیتے ہیں، نہیں، وہ نیاز تھی، کیا بات، ادب تھا، انکسار تھا۔ سبحان اللہ، پھر وہ لوگ وہاں آ گئے حضرت شاہ رکن عالم کے پاس اور جا کے یہ واقعہ سنایا، ہم نے یہ عرض کیا تو آپ نے یہ فرمایا، جی تو آپ نے فرمایا وہ جسمانی خدمت بھی کرتے ہیں، روحانی خدمت بھی کرتے ہیں، سبحان یہ تو ان کا عجز اور انکسار ہے جو انہوں نے ہاں، فرمایا۔ واہ 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 واہ، سبحان تو اللہ، یہ مطمع نظر رہا ہے جی حضور ایسے ہی، سلاسل چشت کے اندر خصوصی طور پر، اور حضور مولا کائنات جن سے یہ سلسلہ شروع ہوا، ٹھیک ہے، وہ آپ گزرتے تھے ایک آدمی کے پاس تو وہ گالیاں دیتا تھا آپ کو، جی تو آپ نے ایک شعر فرمایا، فرمایا وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي، اللہ اکبر، میں ایک بدبخت کے پاس سے گزرتا ہوں، وہ مجھے گالیاں دیتا ہے، جی فَقُلْتُ لَا يَعْنِينِي، میں نے کہا کوئی اور علی ہوگا، کوئی ایک علی تھوڑا ہے یہاں، میں ہوں، ضرور میں ہی ہوں گا، کسی اور علی کو کہہ رہا ہوں۔ کیا کہنے خواجہ صاحب، سبحان اللہ، یہ سبق اور یہ درس ہے جی، عجز اور انکسار کا حضور سبحان اللہ، جو شیر خدا ہے، سبحان اللہ، اور جو حضرت علم کے حوالے سے فرما رہے تھے۔ ٹھیک ہے، حضور مولا کائنات فرماتے ہیں میں اللہ کی تقسیم پر راضی ہوں، رضینا قسمت الجبار فینا، ہاں ہاں ہاں، واہ واہ، ہم رب کی تقسیم پر راضی ہیں کہ لنا علم وللجہال مال، ہاں ہاں، واہ ہمیں واہ علم واہ، عطا فرمایا اور جاہلوں کو مال عطا فرمایا، سبحان اللہ، ہم رب کی تقسیم پر راضی ہیں۔ کیا خوبصورت خواجہ تو صاحب، یہ انہوں نے علم کا بھی درس دیا، بہت اور شکریہ، یہ بات کہ حضور مولا کائنات شیر خدا ہیں، جی وہ عجز اور انکسار کر رہے ہیں، سبحان اللہ، جیسے سادی صاحب نے فرمایا ماشاء اللہ، کہ تواضع ز گردن فرازہ نکوست، ٹھیک ہے، گداگر تواضع کند خوی اوست، صحیح، جو بلند مرتبے والے ہیں جی وہ اگر نیاز کریں تو بڑی اچھی بات ہے۔ سبحان اللہ، فقیر منگتا تو ویسے ہی نیاز کرتا رہتا ہے، اس کے نیاز کرنے کا تو کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ، اسی طرح اولیاء کرام ماشاء اللہ، کے ہاں بھی یہی چیز ہوتی تھی جی، کہ وہ نیاز کا درس دیتے ہیں۔ کیا خوبصورت، حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے عجز نیاز اسادی موڑی، جی جی حضور، موڑی کا مطلب یہ ہے کہ راس جو ہوتی ہے، ماشاء اللہ، وہ عجز اور نیاز یہی ہماری اصل راس ہے۔ کیا بات،
تو صوفیہ کرام کے ہاں اس چیز کا سبق اور اس کا درس بہت زیادہ تھا۔ بہت شکریہ خواجہ صاحب، بہت شکریہ۔ شاہ صاحب کی جانب بڑھنا ہے۔ شاہ صاحب قبلہ، ہم دیکھتے ہیں کہ پاک و ہند کے اندر بالخصوص اور پوری دنیا کے اندر آپ کے خلفاء موجود ہیں بابا صاحب سرکار کے، تو میں چاہوں گا کہ ان کے خلفاء اور ان کے خانقاہ کے کچھ احوال آپ بیان فرمائیے۔ جی قاری صاحب، جس طرح حضور فرما رہے تھے کہ مولا کائنات کو جب وہ گالی دی تو آپ نے فرمایا کہ اور علی ہوگا، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ علی تو علی ہے، علی تو علی تو اور ہے، اس نے اسے علی بنایا ہے۔ آپ کو گالی دے تو اسے فرق کیا پڑتا ہے؟ اور یہ ایسے ہی ہے جیسے رسول اکرم کی بارگاہ میں آ کے بدبخت ابو جہل نے آ کے کہا کہ مزمم، تو آپ نے توجہ نہیں فرمائی اور حضرت سیدنا فاروق اعظم نے تلوار نکال لی۔ پھر اس نے بولا تو آقا نے فرمایا کیوں ایسا کر رہے ہو؟ کہنے لگے آپ کے بارے میں ایسی بات کر رہے۔ آپ نے فرمایا میں تو محمد ہوں، مزمم کوئی اور ہوگا۔ تو محمد کا تو نام لینے سے ہی آپ نہ بھی چاہتے ہوں تو اس کی بارگاہ میں تعریف ہی پہنچے گی۔ تو علی کو گالی بھی دیں گے تو علی تو ہے ہی بلند، تو علی والوں کو بھی پھر حوصلہ رکھنا ہے نا، جس کی طرف حضرت اشارہ فرما رہے تھے، عاجزی اور تواضع۔ اور جب ہم اہل بیت کی بات کرتے ہیں اور ان ساری نسبتوں کی بات کرتے ہیں تو صرف فضائل تک ہم ٹھہر جاتے ہیں اور پھر سیرت تک پہنچتے نہیں ہیں۔ اور ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے جس طرح انہوں نے مصائب کو برداشت کیا، ان کی زندگی کے مصائب 61 ہجری کے مصائب اور آج 1445 ہجری کے مصائب میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اور ہم واویلا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ انہوں نے تو اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش کر دیا تھا۔ اور آپ نے خلفاء کے حوالے سے ارشاد فرمایا تو حضرت آپ کے دو جو مشہور ترین خلفاء ہیں اور جن کے دم قدم سے سارا بر صغیر آج آباد بھی ہے، جن میں حضرت خواجہ بابا نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ، اب وہ ہے ہی محبوب الہی، کیسا خلیفہ ہے حضرت بابا فرید کا، تو جس کا خلیفہ محبوب الہی ہے وہ پھر مرشد اور شیخ کا حال کیا ہوگا۔ اور آپ محبوب الہی کیسے ہو گئے کہ جب والدہ گرامی نے فرمایا کہ ہمارے گھر میں آج کھانے کو کچھ نہیں، ہم اللہ کے مہمان ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم انتظار کرتے تھے تو اللہ کریم اپنی جناب سے بہتر عطا فرماتا تھا۔ پھر کچھ دن جب کھاتے ہوئے گزر جاتے، دنیا کے ان ظاہری اسباب سے گزر جاتے، تو وہ لذت جب تازہ ہوتی تو میں عرض کرتا کہ اب ہم کب اللہ کے مہمان بنیں گے کہ رب ہمیں کھلائے گا۔ اب بنی اسرائیل تو من و سلوہ کھانے کے بعد اکتا گئے اور انہوں نے کہا ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں کچھ اور عطا فرمایا جائے۔ اب میرے رب نے اپنے محبوب بندے کو کتنا عطا فرمایا کہ جس طرح حضرت نے ارشاد فرمایا کہ پھر ان کا دسترخوان اتنا وسیع ہوا کہ جو بھی ان کی بارگاہ سے آتا تھا میرا رب اسے سیر کر کے واپس بھیجتا تھا، کیونکہ آپ محبوب الہی ہیں۔ اور آپ کتنا خیال کرتے تھے، اور یہ جو خدمت خلق کا جذبہ سلسلہ چشتیہ میں، باقی سارے سلاسل میں ہے، لیکن یہاں احساس اتنا زیادہ ہے اور مرید کے ساتھ ربط اتنا کامل ہوتا ہے کہ حضرت بابا نظام ارشاد فرما رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے اور شدید گرمی تھی، موسم بڑا سخت تھا اور شامیانے لگے ہوئے تھے، لیکن لوگوں کی تعداد اتنی تھی کہ دوپہر کا وقت تھا اور کچھ لوگ شامیانوں سے باہر بیٹھے ہوئے تھے۔ اب خطبہ دیتے ہوئے آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہزاروں کا مجمع ہے تو میرا یہ پروٹوکول نہیں ہے کہ میں ان کی طرف کوئی توجہ کروں۔ آپ نے فرمایا میں اگلا جملہ تب بولوں گا جب تک سارے لوگ شامیانے کے اندر نہ آ جائیں، کیونکہ باہر دھوپ میں وہ بیٹھے ہیں، جل میرا دل رہا ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ تو یہ احساس ہے اور یہ ربط ہے اور یہ محبت ہے۔ اور آپ کے خلیفہ کامل حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی نے جب عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ دنیا کو چھوڑ کے میں چلا جاؤں اور کہاں میں تفرید و تجرید کی زندگی جا کے گزاروں، آپ نے فرمایا نہیں، سلسلہ چشتیہ میں یہ بھی حکم ہے کہ ان کے اندر رہنا ہے، باتیں بھی سننی ہے، تنقید بھی سہنی ہے، گالیاں بھی کھانی ہے اور خدمت بھی کرتے ہی چلے جانا ہے۔ تو یہ بڑا مشکل سفر ہے، اور جس جملے سے قبلہ نے آغاز فرمایا تو وہ عشق ہے نا، تو اپنے آپ کو جلانا ہے اور اس میں سے گزرنا ہے، اور پھر میرا رب یہ مقام عطا فرماتا ہے۔ اور آپ کے دوسرے خلیفہ عظیم حضرت خواجہ علاء الدین علی احمد صابر کلیر رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے بھانجے بھی ہیں اور داماد بھی ہیں۔ صرف 8 سال عمر تھی جب حضرت خواجہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کے آپ کے مرید ہو گئے، علوم نقلیہ، عقلیہ، ظاہریہ سب کچھ یہیں سے حاصل کیا۔ اور جس نافع کی طرف حضرت ڈاکٹر صاحب نے اشارہ فرمایا نا، انہوں نے نافع حضرت خواجہ کتب سے پڑھی تھی اور ان کو نفع حضرت خواجہ فرید نے خود عطا فرمایا تھا، اور ان پہ بھی یہ کیفیت طاری تھی کہ آپ بھی بابا فرید کی طرح رہنا یہی چاہتے تھے کہ میں لوگوں سے کٹ کے رہوں، لیکن جب حکم ہوا تو اللہ کریم کے اس محبوب بندے کے حکم پہ 12 سال لنگر خانے کی خدمت کی ہے، لیکن صابر کا لقب اس لیے ملا کہ 12 سال خدمت میں خود لنگر کا ایک دانہ بھی نہیں کھایا، لوگوں کو کھلاتے رہے۔ اور ان دونوں خلفاء کے لیے آخری جملہ حضرت بابا فرید کا فرماتے ہیں میرے پاس 2 علم ہیں، ایک سینے کا علم ہے
اور ایک دل کا علم ہے. جو سینے کا ظاہری علم ہے میں نے نظام کو دیا ہے، اور جو دل کا علم ہے وہ میں نے علاء الدین کو عطا فرمایا. کیا بات ہے شاہ صاحب، کمال. اللہ آپ کو سلامت رکھے. حضور قبلہ پروفیسر ڈاکٹر حافظ غلام محی الدین صاحب کی خدمت میں حاضر ہونا ہے. ڈاکٹر صاحب سوال میرا یہ ہے کہ حضور بابا صاحب کا جو روحانی مقام ہے بڑا بلند ہے، لیکن آپ کے القابات میں ایک جملہ بولا جاتا ہے زہد الانبیاء. واہ واہ واہ. یہ وجہ تسمیہ کیا ہے؟ میں چاہوں گا اس پہ روشنی اصل میں ڈالیں. یہ دیکھیں، زہد یہ ہوتا ہے کہ انسان تمام وسائل و اسباب کے ہوتے ہوئے بھی ٹھیک ہے، ما سوی اللہ، اللہ کے سوا سب کو ترک کر دے. یہ آپ کی ذات کا وصف ہے کہ جمیع انبیاء و مرسلین ان کا جو زہد ہے اس کا عکس جمیل ہمیں جس سیرت میں نظر آتا ہے سبحان اللہ. وہ حضور بابا فرید الدین مسعود گنج. کیا بات ہے، کیا بات. آپ دیکھیں دنیا کی طرف دیکھا ہی نہیں، بلکہ اپنے خلفاء کو یہ وصیت کی. آپ نے فرمایا کہ میرے وہ خلفاء وہ جو فتوحات آئیں گی ان کو جمع نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، اور شاہی نوکری نہیں کریں گے، بادشاہوں کے درباروں میں نہیں جائیں گے، ان سے ربط نہیں کریں گے، دنیا سے دوری، اللہ تعالیٰ کی ذات و برکات کی طرف رجوع. پھر روزے مسلسل رکھتے ہیں، پہلے ایک دن چھوڑ کے صوم داؤدی ایک دن رکھتے ہیں، ایک دن چھوڑتے ہیں. پھر کسی سے سن لیا کہ آپ روزانہ روزہ رکھنا چاہیے تو روزانہ روزہ رکھنا چاہیے، ساری زندگی مسلسل روزے رکھتے ہیں. پھر آپ دیکھیں ایام طے کے روزے بھی رکھتے ہیں، 3 دن کا روزہ. پھر اس طرح یہ دیکھیں زہد کا، اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ جس وقت آپ کا وصال ہوتا ہے آخری لمحات میں، تو جس کفن کی آپ کو وہ چادر جو عطا کی جاتی ہے تو وہ بھی آپ کے خاندان کی ایک بی بی کی طرف سے دی گئی. اللہ. اور یہ حال ہے کہ قبر کی جو اینٹیں ہیں وہ آپ کی چوکھٹ کے جو وہ اینٹیں ہیں وہ گرا کر وہ اینٹیں آپ کی لحد مبارک میں لگائی جاتی ہیں. وہ برکت بھی اس میں شامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کسی دوسرے سے آپ نے کبھی اشارتاً بھی نہیں مانگا، بلکہ یہ تربیت کا بھی ایک پہلو ہے کہ حضرت خواجہ نظام پاک آپ ایک مرتبہ لنگر لے کے آئے، جب آپ نے لقمہ اٹھانا چاہا تو ہاتھ پیچھے کر لیا اور کہا نہیں مجھے یہ کھانا ٹھیک نہیں لگ رہا. کیا وجہ ہے؟ کہا حضور نمک ختم ہو گیا تھا تو کسی سے ادھار لے کے آئے. اللہ اکبر. تو فرمایا لذت نفس کے لیے فقیر کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ قرض لے. کمال کا دی ڈاکٹر صاحب. قرض لینے کی بجائے مر جانا بہتر ہے لذت نفس کے لیے. اب آپ دیکھیں جہاں پہ تقوی یہ ہو، جہاں پہ توکل اس درجے کا ہو. میں ایک اس پروگرام سے یہ بھی پیغام دینا چاہوں گا کہ آج وہ اس قسم کے لوگ جن کا علم و عمل اور تقوی و طہارت سے دور کا بھی تعلق نہیں، وہ بدبخت بیٹھ کر حضور بابا صاحب اور اولیاء کبار ان کی بارگاہ میں انگشت نمائی کرتے ہیں. ارے ظالموں، ان لوگوں کو دیکھو، ان ہستیوں کے ان کے کردار کو تو دیکھو جنہوں نے زندگی میں کچھ بچایا نہیں، سب کچھ لٹا دیا، اور آخری لمحے بھی نماز کا اتنا خیال رکھا. آپ دیکھیں آخری لمحے بھی نماز، جب کسی کو بیعت کرتے تھے تو پہلی وصیت کرتے تھے نماز نہیں چھوڑنی، جمعہ نہیں چھوڑنا، ایام 20 کے روزے نہیں چھوڑنے. اور آخری لمحات میں جب حالت سجدہ میں ہے پھر اٹھتے ہیں، پوچھتے ہیں میں نے نماز عشاء پڑھ لی ہے حضور؟ پڑھ لی ہے. کہا چلو پھر پڑھ لیتے ہیں. تو دوبارہ پھر تیسری مرتبہ 3 مرتبہ نماز عشاء پڑھتے ہیں، پھر سجدے میں سر رکھتے ہیں، یا حی یا قیوم پڑھتے ہیں اور حالت سجدہ میں دنیا سے جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے حضور مجھے رات خواب میں نے یہ دیکھا ہے کہ میری جان نکل گئی ہے، روح نکل گئی ہے اور بڑی تکلیف ہوئی ہے، تو مجھے اس کی تعبیر تو بتا دیں. بہت کثیر اولیاء بیٹھے تھے. تو آپ نے فرمایا میرے نزدیک اس کی تعبیر یہ ہے کہ تیری نماز فجر جو ہے وہ قضا ہو گئی ہے. سبحان اللہ. بندے کا مرنا ایسے ہے، نماز فجر کا نکل جانا. اس لیے مسجدوں سے آپ کی خاص محبت تھی. یہاں بھی مسجد تعمیر کی، مسجد بیت المقدس میں جا کے آپ جھاڑو دیتے تھے، اور وہ آپ کے اشعار میں جو آپ کی طرف منسوب ہیں کہ اٹھ فریدا ستیا تو جھاڑو دے مسیت، تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال فرید، اٹھ فریدا ستیا تیری داڑھی آیا بور، تیرا آگا نیڑے رہ گیا تے پیچھا رہ گیا. یہ پیغام ہی آپ کی زندگی میں. اور جب کسی نے کینچی دی حضور قبول کیجئے. آج کی دنیا کو یہ پیغام دینے کی ضرورت ہے، محبتیں بانٹنے کی، پیار کی. کینچی دی حضور بڑے اچھے لوہے کی کینچی ہے، قبول کیجئے. آپ نے فرمایا مجھے کینچی نہ دو، مجھے تحفہ دینا ہے تو سوئی دو، کیونکہ کینچی کا کام کاٹنا ہے اور سوئی کا کام جوڑنا ہے. آج پہلے ہی ہم بہت ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، اتنے حصوں میں بٹ گیا ہوں میں، میرے حصے میں کچھ بچا ہی نہیں. آج بھی اگر دنیا کو خیر مل سکتی ہے، برکت، تو وہ حضور بابا فرید کی بارگاہ ہے. آپ کا پیغام محبت ہے جس سے ہم پھر اس ملک کی تعمیر کے لیے اور آگے نکل سکتے ہیں. ایک اچھے معاشرے کے قیام کے لیے آپ کی تعلیمات کو نصاب تعلیم کا بھی حصہ بنانا ضروری ہے. سبحان. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. ناظرین کرام، لبوں پہ درود و سلام کا نذرانہ رکھیں اور دامن کو پھیلائے رکھیں. اور یہ لذت نفس سے چھٹکارا کیسے ممکن ہے؟ خواجہ صاحب سے پوچھیں گے. بڑے پاپڑ بیلتے ہیں ہم،
اس سے چھٹکارا کیسے ممکن ہے؟ ملاقات کرتے ہیں وقفے کے بعد. خواجہ گنج شکر